اگر آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف بھیجنا شروع کر دیں تو اس سے آپ کو کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، یہ ویڈیو اسی بارے میں ہے۔ آج ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ درود شریف پڑھنے کے کیا فوائد ہیں۔ آپ سے التماس ہے کہ پلیز یہ ویڈیو آخر تک پوری دیکھیں اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اپنے دیکھنے اور سننے والوں کے ساتھ اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے روزانہ درود شریف پڑھنے کے روحانی فوائد۔ تو پیارے دوستوں، آج ہم ایک ایسے موضوع کا جائزہ لے رہے ہیں جو بحیثیت مسلمان ہماری روحانی زندگیوں میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف پڑھنے کے بہت سے فضائل ارشاد فرمائے ہیں اور قرآن پاک میں اس مبارک عمل کی اہمیت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ سو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری عقیدت کا یہ سادہ سا عمل ہماری زندگیوں میں کس طرح گہرے روحانی سکون اور برکات لا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والوں، تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ مذکورہ آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو وجہ کائنات و فخر الرسل، نبی آخر الزماں و امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ السلام بھیجنے کا حکم عام ارشاد فرمایا ہے۔ اس حکم کی بجاوری کے لیے پہلے صلاۃ السلام کا معنی اور مفہوم سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ ہم جامع اور اختصار کے ساتھ بیان کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صلاۃ اور فرشتوں کی صلاۃ کا مطلب کیا ہے اور اہل ایمان کے صلاۃ السلام کا کیا معنی ہے۔ سب سے پہلے تو اس آیت کا پس منظر سمجھ لیجئے۔ آیت کے پس منظر میں علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت نازل کی گئی، اس زمانے میں کفار اور منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کی الزام تراشی کر کے آپ کو بدنام کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ اس کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ خود اپنے نبی پر رحمتوں کی بارش کر رہا ہے، فرشتے بھی اس کے حق میں دعائے رحمت و برکت کرتے ہیں، تو پھر ان لوگوں کی بےہودہ بکواس سے کیا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ساتھ ہی مومنوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مبارک عمل میں شامل ہونے کا حکم عام ارشاد فرمایا ہے۔ کفار کے الزام تراشیاں تو وقتی اور عارضی تھیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسا طاقتور طریقہ بتا دیا کہ تا قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی اور رحمت و مغفرت کی دعائیں مانگی جائے کریں اور ہمیشہ آپ کا ذکر بلند رہا کرے۔ یہاں اصل بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ مذکورہ آیت میں وارد ہونے والا لفظ صلاۃ ہے جو آیت شریفہ میں وارد ہوا ہے۔ واضح ہو کہ عربی ایک نہایت ہی جامع لینگویج ماڈل ہے۔ یہ ہماری اردو، ہندی اور انگلش یا بنگالی کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس کے ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہیں۔ اگر میں اس کی تفصیل میں جاؤں تو اندیشہ ہے ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اور آپ بور ہو جائیں گے۔ بس مختصراً اتنا سمجھ لیجئے کہ صلاۃ کی نسبت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اور اس کے پاک فرشتوں کی طرف اور مومنین کی طرف کی گئی ہے، وہ ایک مشترک لفظ ہے جو کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے اور کئی مقاصد اس سے حاصل ہوتے ہیں، جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے اور ان کی مغفرت فرماتا ہے، اور فرشتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا استغفار کا حکم دیتا ہے۔ اور یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والوں، تم اپنی نمازوں میں صلاۃ والسلام پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرو، اور اپنی مساجد میں ہر جگہ پر اور نکاح کے خطبے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا کرو، کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بھولنا چاہیے۔ اس لفظ کی تعبیر و تشریح جلیل القدر صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمائی ہے۔ غرض عربی کو باریکی سے جاننے سمجھنے اور عربی گرامر میں مہارت رکھنے والے صحابہ و تابعین اور ان کے شاگردوں نے یہی تعبیر و تشریح کی ہے جس پر ہم نے بات کی۔ درود شریف کیا ہے؟ درود شریف ایک خاص الخاص دعا ہے جو ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ایمانی وابستگی اور وفاکشی کا اظہار کرنے کے لیے آپ پر پڑھتے ہیں۔ اس کی برکت سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی قرب حاصل ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہماری محبت اور تعظیم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں ایسے ایسے فوائد بھی ملتے ہیں جو اس عمل کو بکثرت کرنے کے لیے ہمارے شوق میں اضافہ پیدا کرتے ہیں۔
سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک بار مجھ پر درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا، اس کے 10 گناہ معاف کر دے گا اور 10 درجات بلند کیے جائیں گے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں آپ پر بکثرت درود بھیجنا چاہتا ہوں، تو میں اپنی دعا کا کتنا حصہ درود کے لیے مقرر کروں؟ فرمایا جتنا تو چاہے۔ میں نے کہا 1/4۔ فرمایا جتنا تو چاہے، اور اگر زیادہ کرے تو تیرے حق میں بہتر ہے۔ میں نے کہا آدھا حصہ۔ فرمایا جتنا تو چاہے، اور اگر زیادہ کر لے تو تیرے حق میں بہتر ہے۔ پھر میں نے پوچھا 2/3؟ فرمایا جتنا تو چاہے، اور اگر زیادہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ پھر میں نے کہا میں اپنی دعا کا سارا وقت آپ پر درود کے لیے مقرر کرتا ہوں۔ فرمایا اب تو اپنے غم سے کفایت کیا جائے گا اور تیرے گناہ تو سے دور کر دیے جائیں گے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تک تو اپنے نبی پر درود نہ بھیجے دعا زمین و آسمان کے درمیان موقوف رہتی ہے اور اوپر نہیں چڑھتی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص بڑا بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہوا پھر اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ ایک بات قابل ملحوظ رہے، جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ کے حکم کی تعمیل بھی ہوتی ہے، تو ایک طرح سے ہم اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں فرشتوں کی صف میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ عمل اپنے آپ میں بے پناہ اجر و ثواب اور روحانی بلندی کا ذریعہ ہے۔ روزانہ درود شریف پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے روحانی سکون حاصل ہوتا ہے۔ دیکھا جائے تو آج ہماری سب سے بڑی پریشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ ہمیں سکون میسر نہیں ہے، تو تناؤ اور اضطراب سے بھری دنیا میں درود شریف کا ورد سکون کا ذریعہ بنتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس کا تجربہ بھی کیا ہے۔ جب آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کی عادت اپنائیں گے تو آپ کے دل میں سکون کا گہرا احساس پیدا ہوگا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ درود شریف آپ کو تمام امن کے تنہا مالک ایک اللہ سے جوڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، 10 گناہ مٹا دے گا اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا۔ تو اب یہ بھیجنے والے پر ہے، جتنا وہ چاہے اتنا پا لے۔ روزانہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے دنیا و آخرت دونوں میں ہم پر اللہ کی نعمتوں اور برکتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ درود شریف کا بکثرت ورد رحمت الہی کے دروازے کھولتا ہے اور مشکلات میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے یہ تجربہ کیا ہے کہ جب وہ درود شریف پڑھنے کی عادت اپناتے ہیں اور بکثرت ہر وقت درود شریف پڑھتے ہیں تو ان کی پریشانیاں آہستہ آہستہ دور ہونے لگ پڑتی ہیں اور وہ اپنے مسائل اس طرح حل ہوتے دیکھتے ہیں جس کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ مزید یہ کہ درود شریف قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتے ہیں۔ پیارے دوستوں، اب جب کہ ہم درود السلام کے بے پناہ فوائد سمجھ چکے ہیں تو مجھ جیسے عام لوگوں کا یہاں یہ سوال ہونا چاہیے کہ ہم اس خوبصورت عمل کو اپنے روزمرہ کے معمولات میں کیسے شامل کریں۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ اپنے دن کا آغاز درود پاک سے کریں۔ کیا مطلب؟ کہ اپنی صبح کا آغاز درود شریف پڑھ کر کریں۔ یہ پورے دن کے لیے آپ کو مشکلات کا سامنا کرنے کی طاقت دیتا ہے اور غیر یقینی صورتحال میں آپ کے دل کو مطمئن رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایک مخصوص وقت مقرر کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کے لیے اپنے دن کا ایک وقت منتخب کریں۔ یہ فجر کے بعد سونے سے پہلے، یہ جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو آپ مخصوص کر سکتے ہیں۔ فارغ لمحات میں اس کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں۔ درود شریف پڑھ کر اپنے فارغ لمحات کو بروئے کار لائیں۔ چاہے آپ سفر کر رہے ہوں یا گھریلو کام کاج کر رہے ہوں یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں درود شریف پڑھا جا سکتا ہے تو ان لمحات کو قیمتی بناتے ہوئے برکتوں سے بھر دیں۔ ویسے بھی آپ کا فارغ ٹائم گزرنا ہی ہے تو کیوں نہ اپنے پیارے نبی پر درود بھیجنے میں گزاریں۔ لہٰذا ان اوقات کو قیمتی بنائیں اور درود شریف پڑھ کر اپنی زندگی میں خوشیوں کے رنگ بکھیریں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیے درود شریف ایک چھوٹا لیکن نہایت طاقتور عمل ہے جو آپ کی روحانی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ یہ آپ کے دل میں سکون لاتا ہے، اللہ کی نعمتوں اور برکتوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روحانی قرب پیدا کرتا ہے۔ آپ اسے اپنے روزمرہ کے معمولات کا حصہ بنائیں۔ انشاءاللہ بہت جلد اس کی برکت سے آپ اپنی زندگی میں برکات اور ظاہر ہونے والے روحانی فوائد کا مشاہدہ کریں گے۔
اللہ تعالی ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے اور بروز قیامت ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔